میں ایک بہری لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، مسز وقار درشتگی سے بولی۔ لیکن ڈاکٹر اعجاز باپ کے اشارے پر اندر چلا گیا، جہاں اس کے باپ کا بھائی اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی بہری بیٹی اس کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ باپ کے کہنے پر اس نے اس سانولی لڑکی سے نکاح کر لیا، جبکہ وہ اپنے کولیگ سے محبت کرتا تھا، اسی سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد مصباح رخصت ہو کر ڈاکٹر اعجاز کے گھر آ گئی۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر اعجاز کا عالیشان روم دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اندر آ کر اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا، یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے تمہارا نہیں ہے، جلد اس کمرے کی مالکن آئے گی اور میں تمہیں اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گا، اور جتنے دن ادھر ہوں وہاں صوفے پر سونا، بیڈ پر سونا تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑے دھکا دیتے ہوئے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے پھسلا تھا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی سیدھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ آئندہ مجھ سے اس طرح کا روڈ بیہیو نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے تو یہ میرے بابا پر آپ کا احسان ہے، مجھ پر نہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، نکاح کر کے مجھے لائے ہیں آپ یہاں، میرے ساتھ یہ بدتمیزی آپ نہیں کر سکتے۔ اور رہی بات میری اوقات کی، تو مجھے اپنی اوقات کا اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میرے لیے میری عزت سب سے اہم ہے۔ اور ایک بات اور، مجھے صوفے پر تو کیا بیڈ پر بھی سونے کی عادت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب یہاں تو میں بیڈ پر ہی سوؤں گی نا، صوفے پر تو میری کمر اکڑ جائے گی۔ آپ کا پورا گھر ہے، جہاں جا کر سونا ہے سوئیں، اور اگر دوبارہ اس طرح کی بدتمیزی کی تو میں انکل کو بتا دوں گی، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ مسز وقار نے کچھ کپڑے بھجوائے تھے۔ ملازمہ کے ہاتھ سے اس نے کپڑے لیے تھے اور وہ واش روم چلی گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر اعجاز ہکا بکا دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ ایک پینڈو جاہل لڑکی اسے کتنی باتیں سنا کر چلی گئی تھی، اس کی اتنی باتوں کا ایک جواب تک وہ نہیں دے سکا تھا۔ اس کی زبان جیسے گونگ ہو گئی تھی، کیونکہ جتنے اعتماد کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے نکلی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بالوں میں کنگھی کی تھی۔ اس کے بعد وہ بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر اعجاز صاحب صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ باپ کے کہنے پر وہ نکاح تو کر چکا تھا، مگر وہ ساری زندگی اللہ میاں کی گائے کے ساتھ تو بندھا نہیں رہ سکتا تھا نا، اس لیے اسے قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس عذاب سے بھی چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے حکمت عملی سے چلنا ہوگا۔ آخر کار کسی سوچ پر پہنچتے ہوئے اٹھا تھا۔ واش روم جا کر اس نے چینج کیا تھا اور اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ مصباح اس کے اتنے پرسکون چہرے کو دیکھ کر حیران تھا۔ کیا اسے اپنی زندگی کے بارے میں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوگی؟ صبح جب وہ اٹھی تو وہ اوندھا لیٹا سو رہا تھا۔ مصباح نے اٹھ کر نماز پڑھی تھی، اور اس کے بعد وہ ونڈو کے سامنے آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تھا تو اسے اپنے اندر سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز جب اٹھا تو وہ صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ وہ واش روم چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک ہوا تھا۔ مصباح نے جا کر دروازہ کھولا تو ملازمہ ٹرے میں اس کے لیے ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ ساتھ میں ایک پرچی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، تمہارا کھانا کمرے میں بھجوا دیا جائے گا، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ سکتی تھی یہ فرمان کس کا جاری ہے۔ اس نے چپ چاپ ملازمہ سے ٹرے پکڑی تھی اور مسکرا کر اسے جانے کو بولا تھا، اور ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا۔ بیٹھ کر وہ بڑی رغبت سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز جب واش روم سے نکلا تو اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ نظر ٹرے پر پڑی تھی اور پھر ٹرے میں رکھی اسٹیٹ پر بھی۔ وہ سر جھٹکتا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا تھا، اور اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی۔ اب اس کے چچا وقار صاحب آئے تھے۔ بیٹا، آپ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آئیں؟ انہوں نے اشارے سے پوچھا تھا۔ ان کی بھی نظر ناشتے کی ٹرے پر پڑی تھی اور ساتھ میں رکھی اسٹیٹ پر بھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا، مگر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہمت نہیں ہارنا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا چچا جان، آپ نے میرے اور بابا کے لیے جتنا کیا ہے ہمارے لیے یہی بہت ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں چاہ نہیں ہے۔ مجھے بابا سے ملنے جانا تھا۔ ہاں بیٹا چلتے ہیں، میں آپ کو ہی لینے آیا ہوں۔ ناشتہ کر لیا تو چلیں۔ اور وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے نیچے آئے تھے اور ان ماں بیٹا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ ثریا بیگم تو سیخ پا ہو کر رہ گئی تھی۔ دیکھا اس لڑکی کا رویہ، ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں آئی۔
اس نے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی اپنی توہین سمجھا شاید۔ ماما کیا ہو گیا، بس کر دیں، آپ نے خود ہی اس کے لیے ناشتے کی ٹرے بھجوائی اور اس میں جو چٹ رکھی تھی نا وہ میں نے بھی پڑھ لی ہے۔ ہاں تو اب کیا وہ پورے گھر میں دندناتی پھرے گی؟ میرے بیٹے پر تو قبضہ کر ہی لیا ہے۔ نہیں کیا اس نے آپ کے بیٹے پر قبضہ، بتا دیا ہے اسے میں نے۔ ہاں صحیح کیا، اور تم تو علیشا سے پیار کرتے ہو نا، تم اسے پروپوز بھی کر چکے ہو۔ ہاں ماما، میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے تمہارا اعجاز، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں حق ہے اپنی زندگی کو کھل کر جینے کا۔ اچھا ماما، مجھے ہسپتال کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ ماما کو خدا حافظ بولتا وہ ہسپتال آ گیا تھا، جبکہ ہسپتال آتے ہی اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، ہر کوئی ڈاکٹر اعجاز کو اس کے نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا، اور ڈاکٹر اعجاز صاحب کے سر پر تو جیسے آسمان آن گرا تھا، اس کے پاؤں تلے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ اندھا دھند اپنے کیبن کی طرف بھاگا تھا۔ ڈاکٹر علیشا کہاں ہے؟ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا کیبن میں آیا تھا۔ وہ آئی تھی، تیرے نکاح کی خبر جب اسے ملی تو وہ روتے ہوئے چلی گئی۔ لوگوں کو میرے نکاح کا بتایا کس نے؟ کیا ہو گیا اعجاز، تمہارا نکاح ہوا ہے، تم اس کو چھپانا چاہتے تھے؟ ہاشم، تمہیں پتا ہے وہ بابا کی رضامندی پر نکاح ہوا ہے۔ میں علیشا کو پسند کرتا ہوں، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں اس سے شادی کروں گا۔ اسے جب پتہ چلا ہوگا تو وہ کتنی دکھی ہوئی ہوگی۔ قسم سے اعجاز، ہم نے نہیں بتایا، تمہارے بابا نے سب کو بتایا، اور اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم سے علیشا نے پوچھا اور ہم نے اسے سچ بتا دیا۔ آخر سچ کب تک چھپ سکتا ہے؟ اچھا ہے اسے جتنی جلدی احساس ہو جائے، اور اب ویسے بھی شادی کا بندھن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں ہی نہیں تھے، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل چکی ہے، اور اس کی قدر کرو۔ ہاشم اس کا کندھا تھپتھپاتا جا چکا تھا۔ ہاشم اس کا ہسپتال میں سب سے اچھا دوست تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اسے ایک دفعہ پھر سے نئے سرے سے مصباح سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کی زندگی کا سکون برباد کر چکی تھی۔ وقار چٹھا اور عمار چٹھا دونوں بھائی تھے۔ عمار چٹھا بڑا بھائی تھا، جبکہ وقار اس سے چھوٹا تھا۔ عمار زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ زمینوں پر کام کرتا تھا، جبکہ وقار کو پڑھائی کا شوق تھا۔ عمار بھی چاہتا تھا اس کا چھوٹا بھائی خوب پڑھ لکھ جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وقار پڑھ لکھ کر پروفیسر بن گیا تھا، اور پھر وہ شادی کے بعد سریا بیگم کو لے کر شہر چلا گیا تھا، کیونکہ اس نے شادی بھی اپنی کلاس فیلو سے ہی کی تھی، اور سریا بھلا گاؤں کے ماحول میں کیسے رہ سکتی تھی، اس لیے سب نے سوچا تھا کہ وقار شہر میں جا کر ہی رہے، اور پھر وہ تو جیسے شہر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ سریا بیگم نے اسے گاؤں جانے کا کم ہی موقع دیا تھا، وہ بس ماں باپ کے مرنے پر ہی گاؤں گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی کبھار فون کر لیتا۔ عمار کی بیوی ساجدہ بیگم ٹی بی کی مریضہ تھی، اور چند سال پہلے وہ انتقال کر گئی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی مصباح، جس کو پچھلے کچھ عرصے سے سماعت کا مسئلہ تھا، وہ کافی اونچا سنتی تھی۔ ایک بار عمار اسے اپنے ساتھ لے کر شہر آیا تھا اور وقار کے گھر پر رہ کر اسے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ ان دنوں وقار گھر پر نہیں تھا، وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اس کے نئے بزنس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کی کچھ میٹنگز تھیں، اور وہ انہی میں مصروف تھا۔ سریا بیگم نے اپنے جیٹھ عمار کے آنے پر کوئی خاطر خواہ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اس بات کو عمار نے نوٹس بھی کیا تھا، اس لیے تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر کے پاس آتا تو وہ سیدھا شہر سے واپس گاؤں چلا جاتا تھا، بھائی کے پاس نہیں رکتا تھا۔ ان کی زندگی کا سب کچھ مصباح ہی تھی، انہوں نے بہت نازوں سے اسے پالا تھا، انہوں نے خودداری کا درس دیا تھا۔ مصباح نے ایف اے تو اپنے علاقے کے ہائی اسکول سے کیا تھا، پھر آگے اس نے بی ایس میں ایڈمیشن لیا تھا، جو کہ اس کے گاؤں کے ایک قریبی قصبے میں ڈگری کالج میں لیا تھا۔ وہاں وہ وین پر آتی جاتی تھی، تقریباً 45 منٹ کا اس کے گھر سے وین پر سفر بنتا تھا۔ مصباح خود بھی قناعت پسند تھی، مگر اس کے بابا نے اپنی بیٹی کو اپنی وسعت کے مطابق ہر سہولت مہیا کی ہوئی تھی۔ مصباح کو بے شک سماعت کا مسئلہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر اگر یہ کمی رکھی تھی تو اس کے الفاظ میں جادو بھی رکھا تھا۔ خود عمار صاحب اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کے بڑے فین تھے۔ وہ مصباح کو شہر لے کر گئے تھے اور کچھ ایڈیٹر سے ملوایا تھا۔ اس کی لکھی ہوئی تحریریں ان کو پڑھائی تھیں، اور ایڈیٹر قاسم چتوئی نے مصباح کی کافی تعریف کی تھی۔ انہوں نے مصباح کو اس بارے میں کافی معلومات بھی دی تھیں، اور فون پر بھی اب وہ اکثر مصباح سے رابطے میں رہتے تھے۔ مصباح ان کو اپنی لکھی ہوئی تحریریں بھیجتی رہتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ قاسم نے اس کی تحریروں کو اپنے ادارے میں شامل کرنا شروع کیا تھا۔ شروع میں تو وہ بنا معاوضہ لیتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے مصباح کو اس کا اچھا خاصا معاوضہ دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ مصباح کے گھریلو حالات سے واقف تھے۔
مصباح کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور اب اس کے بابا کو قاسم صاحب نے کہا تھا کہ مصباح کو وہ شہر بھیج دیں اور وہ یہاں کسی بھی ادارے میں اچھی خاصی نوکری حاصل کر سکتی ہے، جبکہ قاسم صاحب نے اسے خود اپنے ادارے میں ہی نوکری کی آفر کی تھی۔ عمار صاحب ابھی ہچکچاہٹ کا شکار تھے، وہ اپنی جوان بیٹی کو کیسے یوں بھیج سکتے تھے، مگر انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود مصباح کے ساتھ شہر چلے جائیں۔ ابھی وہ اسی تگدو میں لگے ہوئے تھے کہ اس دن وہ کھیتوں میں ٹریکٹر چلا رہے تھے اور ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی۔ وہاں پر ارد گرد کام کرنے والے لوگوں نے ایمبولینس بلائی تھی اور ان کو ہسپتال بھیج دیا تھا۔ مصباح بھی ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو بڑے ہسپتال لے جانے کا بولا تھا اور وہ اسے لے کر شہر آ گئی تھی۔ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ مصباح کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ سونے پر سہاگا وہیں پر ہی اعجاز کی ڈیوٹی تھی۔ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، مگر مصباح اور اعجاز ایک دوسرے کی شکلوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ڈاکٹر اعجاز چٹھا ایک اچھا اور نیک دل ڈاکٹر تھا، اس نے بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا تھا۔ مصباح کے بابا خطرے سے باہر تھے، وہ بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو پہچان لیا تھا۔ بیٹا، آپ ڈاکٹر اعجاز ہیں؟ جی انکل، میں اعجاز ہوں۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں عمار ہوں، تمہارا تایا۔ اور اعجاز کو شرم آئی تھی، اس کے تایا کس حال میں تھے اور وہ اس سے بالکل بے خبر تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے بابا کو فون کیا تھا اور وہ تو جیسے بھاگتے ہوئے آ گئے تھے۔ ساتھ سریا بیگم بھی تھی۔ بھائی کے گلے لگ کر وہ کتنی دیر تک روتے رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا بھائی جان، میں آپ کا خیال اس طریقے سے نہیں رکھ پایا جیسے مجھے رکھنا چاہیے تھا۔ ارے نہیں وقار، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم بھلا کیا کر سکتے ہو؟ بیماری اور صحت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ماشاءاللہ بڑا قابل ہو گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے۔ مجھے تو اس نے پہچانا ہی نہیں، میں تو پہلی نظر میں اسے پہچان گیا، بالکل تمہارے جیسا ہے۔ ہاں بھائی جان، بس وہ شرمندہ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ کیا بتاتے کہ اس وقت کتنی شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ وقار، یہ میری بیٹی ہے مصباح۔ عمار صاحب نے اپنے پاس کھڑی سانولی سی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سریا بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ عمار کی بیٹی ایسی پینڈو سی ہو سکتی تھی؟ مصباح کا حلیہ بہت سادہ تھا، سادہ سی کھلی ڈلی شلوار پر اس نے بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ مصباح کو فیشن پسند نہیں تھا، اس لیے وہ سادہ ہی رہتی تھی۔ بالوں کی اس نے کس کر چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا، وہ بھی رو رو کر بہہ چکا تھا۔ سریا کو وہ دیکھنے میں ایک بدھو سی لڑکی لگی تھی، اور وہ بہری تھی۔ اس بات کا سریا بیگم کو پہلے سے پتا تھا، اس پر ان کو مزید مصباح سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ علیحدگی میں لے جا کر اعجاز نے بابا کو سب بتا دیا تھا کہ اس کے بھائی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور وقار صاحب تو رونے لگ گئے تھے۔ کیوں رو رہے ہو وقار؟ بھائی جان، بس ویسے ہی، آپ کو دیکھا نہیں جا رہا، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ میری ایک خواہش مانو گے؟ بھائی جان، آپ حکم کریں، وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، حکم نہیں ہے، بس ایک درخواست ہے، میری مصباح کا خیال رکھنا، میرے بعد یہ اکیلی ہو جائے گی۔ اور بھائی کی محبت نے جوش مارا تھا یا نہ جانے کیا تھا، اس وقت پروفیسر وقار نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا۔ بھائی جان، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں مصباح کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، اپنے اعجاز کے لیے۔ اور عمار صاحب تذبذب کا شکار تھے، وہ جانتے تھے سریا کے رویے کو۔ آپ فکر نہیں کریں بھائی جان، میں سب کو منا لوں گا، میری بات کوئی نہیں ٹالتا۔ انہوں نے اعجاز کا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ عمار صاحب بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہے؟ بہت اچھا رویہ ہے سب کا بابا جان، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اور چچا جان اور چچی جان نے تو میرا بہت خیال رکھا، انہوں نے مجھے بالکل محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں وہاں نئی جگہ پر آئی ہوں۔ وہ بڑی سہولت سے جھوٹ بول گئی تھی، اور عمار صاحب نے بیٹی کا ہاتھ چوما تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ ابدی نیند سو گئے تھے۔ مصباح کے بابا کا سوئم بھی ہو چکا تھا۔ سریا بیگم کے ماتھے کے بل تھے کہ کم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ دوسری طرف اس کا شوہر تھا جو اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ اس گھر میں اس کے چچا ہی تھے جو اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیتے تھے۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی سارا دن لکھتی رہتی تھی۔ وہ ابھی بھی بیٹھی لکھ رہی تھی کہ سریا بیگم دھاڑ سے دروازہ کھولتی کمرے میں آئی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا محل نہیں ہے جو یہاں آرام سے مہارانیوں کی طرح بیٹھی ہو، باہر نکلو اور کام کرو۔ اور وہ رجسٹر رکھتی باہر آ گئی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ سے پونچھا لے کر سریا بیگم نے اسے دیا تھا۔ یہ سارے گھر کی صفائی آج سے تم کرو گی۔ اور وہ چپ چاپ صفائی میں لگ گئی تھی، یہاں تک
کہ انہوں نے واش روم بھی مصباح سے ہی دھلوائے تھے اور واش روم دھوتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس گھر میں رہتی تو اس کے ساتھ یہی ہونا تھا اور وہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد ثریا بیگم نے اسے کچن میں بھیج دیا تھا اور شام کا کھانا بھی اسی نے بنایا تھا۔ کھانا کھا کر سب کمروں میں جا چکے تھے۔ انہوں نے ملازمہ کو بھی سونے کے لیے بھیج دیا تھا اور مصباح سے کہا تھا کہ سارے برتن وہ دھو کر کمرے میں جائے گی۔ ابھی برتن دھو کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ وہ دوبارہ سے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ شاید طاق میں تھیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اعجاز رات کو چائے پیتا ہے تو اس کے لیے چائے نہیں بنائی تھی تم نے؟ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں اب بنا دیتی ہوں۔ جاؤ چائے بنا کر لے جاؤ اس کے لیے، انہوں نے جان بوجھ کر اس کو بولا تھا۔ وہ جانتی تھی اعجاز اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھے گا، اور اس نے جب چائے جا کر اعجاز کو دی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے وہ گرم گرم چائے اس کے ہاتھ پر انڈیل دی تھی۔ جاہل لڑکی، کس نے کہا تمہیں اوقات ہے تمہاری؟ وہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے علیشا سے بات کر کے بیٹھا تھا، علیشا تو اسے منہ تک نہیں لگا رہی تھی۔ اس نے وہاں سے ریزائن کر دیا تھا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں کتنا بڑا بھونچال آ چکا ہے، تم اس بات کو جانتی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے دھکے مار کر باہر نکال دیا تھا۔ مصباح کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کے ہاتھ پر بھی جلن ہو رہی تھی۔ وقار صاحب بھی آ گئے تھے۔ اس نے ان سے ابھی بات کرنے کا سوچا تھا۔ چاچا جان پلیز، آپ نے میرے لیے جتنا کرنا تھا کر چکے، میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ آپ میری زندگی میں زبردستی تو خوشیاں نہیں لا سکتے، مگر پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں اپنے لیے خود کچھ نہ کچھ کر لوں گی، یہاں رہ کر میں اذیت سے مر جاؤں گی۔ میرے بابا نے مجھے خودداری کی زندگی جینا سکھائی ہے، جو میرے بس میں نہیں ہے، وہ مجھے کرنے پر مت اکسائیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ تم کہاں جاؤ گی مصباح؟ یہ دنیا بہت بڑی ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ مجھے ایک جگہ نوکری کی آفر ہوئی ہے اور پیئنگ گیسٹ کے طور پر ایک کمرہ بھی میں نے کرائے پر لے لیا ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر تم مجھ سے رابطے میں رہو گی۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ سے رابطے میں رہوں گی، اب آپ جائیں، جا کر سو جائیں۔ اس نے زبردستی وقار صاحب کو کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود وہ پوری رات باہر سوئی تھی۔ اتوار تھا، اعجاز کو ہسپتال سے چھٹی تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ اس نے اپنی ساری پیکنگ کی تھی۔ اعجاز کمرے میں جا کر لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگ گیا تھا، تبھی وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اچانک بولا تھا۔ یہاں سے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ بہت معذرت، میری وجہ سے آپ کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال آ گیا۔ فکر نہیں کریں، میں علیشا سے بات کر لوں گی اور وہ مان جائے گی۔ آپ کے لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ کو میری منحوس شکل دیکھنی نہیں پڑے گی۔ وہ اپنا سامان لیتی نکل گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ثریا مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ دیکھا اعجاز، 4 دن بھی نہیں ٹک سکی میرے آگے، پوری زندگی گزارنے آئی تھی۔ مگر ماما وہ گئی کہاں ہے؟ جہاں گئی جان چھوٹی، خسکم جہاں پاک۔ چھوڑو تم علیشا سے بات کرو، بلکہ ایسا کرو میری بات کرواؤ علیشا سے۔ ماما وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی، کیسے بات کرواؤں گا آپ کی علیشا سے؟ مصباح وہاں سے سیدھا مطلوبہ لوکیشن پر گئی تھی۔ وہاں پر اس سے پہلے بھی کافی ساری لڑکیاں رہ رہی تھیں۔ اس نے جا کر اپنا سامان کمرے میں سیٹ کیا تھا۔ وہاں لڑکیوں سے اس نے بات چیت کی تھی، وہ ساری لڑکیاں بہت اچھی تھیں۔ اس نے ان کو اپنے سماعت کے مسئلے کا بتایا تھا تو وہ سب لڑکیاں اس کے پرابلم کے لیے ایسے اداس ہو رہی تھیں جیسے یہ پرابلم مصباح کا نہیں، ان کا اپنا ہو۔ وہ 4 لڑکیاں تھیں، ایک کا نام فائزہ تھا، ایک کا زارا تھا اور ایک کا نام سائمہ تھا۔ مصباح کی طرح فائزہ بھی ایک لکھاری تھی، جبکہ زارا انجینئر تھی اور وہ ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب کر رہی تھی، جبکہ سائمہ کی کہانی بھی لگ بھگ مصباح کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، اور وہ بھی گاؤں سے شہر آ کر بسی تھی اور یہاں ایک کالج میں وہ پڑھا رہی تھی۔ ان سب کی مصباح کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مصباح نے پہلے بھی اپنے سماعت کے چیک اپ کروائے تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آلہ لگے گا۔ وہ آلہ اتنا مہنگا تھا کہ مصباح تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بابا نے کہا تھا کہ وہ اپنی زمین بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کروائیں گے، مگر اب مصباح میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بابا کی زمین کو بیچے۔ اسے اپنے بابا کی زمین سے بہت پیار تھا۔ اس نے آفس جوائن کر لیا تھا، سارا دن آفس میں رہتی تھی اور واپسی پر وہ اکثر ہی کسی نہ کسی ہسپتال اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی، وہ وہاں چلی جاتی تھی، مگر ابھی تک اسے کہیں سے بھی کوئی اچھا اور مثبت جواب نہیں ملا تھا۔ ہر جگہ اس کے ساتھ فائزہ پیش ہوتی تھی، کیونکہ ان دونوں کی آفس ٹائمنگ ایک ہی تھی اور ان کا آفس بھی ایک ہی روٹ پر تھا۔ وہ اکٹھی جاتی تھیں اور اکٹھی واپس آتی تھیں۔ مصباح تو بالکل نا امید ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نا امیدی کفر ہے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے مل کر۔ فائزہ نے ایک کمپین چلائی تھی
اس نے اس کے لیے ڈونیشن اکٹھا کیا تھا، مگر وہ ڈونیشن بھی اتنا نہیں بن سکا تھا کہ وہ آلہ خرید سکے۔ فائزہ دن رات اسی پر سرچ کر رہی تھی اور اسے ایک جگہ سے ایک بات پتہ چلی تھی۔ لندن کی ایک فیملی جو ہر سال ڈونیٹ کرتی تھی اور وہ ایک آلے کے پیسے 10 بچوں میں ڈیوائیڈ کر کے دیتی تھی، باقی کے پیسے وہ بچوں کے لواحقین کو ڈالتے تھے، مگر اس دفعہ اس فیملی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک آلہ لے کر ایک ہی بندے کو دیں گے۔ فائزہ نے اس فیملی سے خود بات کی تھی، ان کو مصباح کی سچویشن بتائی تھی، انہوں نے مصباح سے ویڈیو کال پر بات کی تھی، اس کی رپورٹس وغیرہ لی تھیں۔ تقریباً 1 ہفتے کی چھان بین کے بعد اس فیملی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مصباح کو وہ آلہ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ سب کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس دن مصباح نے سب کو پارٹی دی تھی اور وہ سب مل کر قریبی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئی تھیں۔ وہیں پر ڈاکٹر اعجاز اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوا تھا اور مصباح کی نظر ان پر پڑ گئی تھی۔ فائزہ، یہاں سے چلتے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اچانک کھانا تو کھا لینے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ کھاؤ، میں چلتی ہوں۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کسے دیکھ لیا تم نے؟ وہ سب حیران تھیں۔ یار، وہاں پر میری چچی بیٹھی ہیں اور ساتھ میں ڈاکٹر اعجاز بھی۔ اچھا تو ڈاکٹر اعجاز ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں نہیں پتا، وہ میرا شوہر ہے۔ ارے تم شادی شدہ ہو، تم نے بتایا نہیں۔ یار، میری شادی کو اتنی خوشگوار نہیں تھی جو میں بتاتی، اگر وہ یہاں آ گئے تو تم لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیں گے۔ ایسی کی تیسی ہمارے سامنے بے عزت کریں گے؟ آ کر بات تو کریں۔ فائزہ تو لڑنے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ثریا بیگم کی نظر فائزہ پر پڑ گئی اور وہ اٹھ کر ان کے ٹیبل تک آئی تھی۔ اچھا تو یہاں یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، اپنے جیسی ڈھونڈ ہی لیں تم نے۔ کیسی باتیں کری ہیں، میری دوستیں ہیں اور آپ ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی۔ ماں کے پیچھے ڈاکٹر بھی آ گیا تھا۔ آنٹی برا مت مانیے گا، اگر یہ ہمارے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو گلچھرے ہی اڑا رہی ہیں نا۔ اور ویسے بھی جن لڑکیوں کے شوہر ان کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں نا، ان کو پھر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان لڑکیوں کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات کریں۔ اور آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے چلے جائیں، ورنہ کل خبر چلے گی کہ ڈاکٹر صاحب لڑکیوں کے ہاتھوں بے عزت ہو کر رہ گئے۔ فائزہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ چپ کر جاؤ۔ ڈاکٹر اعجاز ماں کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فائزہ، پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تم تو ادھر آؤ نا، شادی شدہ اتنے ہینڈسم بندے کے ساتھ کی ہے اور ہمیں بتایا تک نہیں تم نے۔ مصباح نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ آہ یار، وہ ہینڈسم ہے، اسی وجہ سے ہماری شادی نہیں چل سکتی۔ میرے جیسا ہوتا کوئی بدھو سا تو پھر ہماری شادی چل بھی جاتی۔ خیر، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، یہ شادی تو بس چاچا جان اور بابا کی وجہ سے ہوئی تھی، اور پھر میں نے جب دیکھا کہ میری دال وہاں پر نہیں گلنے والی تو میں سائڈ پر ہو گئی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتی ہوئی کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کی تینوں دوستیں اسے ایسے دیکھ رہی تھیں۔ مصباح، کتنا بڑا دل ہے تمہارا اور کتنی بہادر ہو تم۔ ہم ہیں کہ چھوٹے موٹے پرابلم پر رونا دھونا مچا دیتے ہیں، اور تم اتنے بڑے بڑے دکھ اپنے دل کے اندر چھپائے بیٹھی ہو۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بابا کے مرنے کے بعد بھی مصباح عمار نے ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ بھائی اپنے بابا کی بہادر شیر بیٹی تھی، مگر تم اپنے باپ کی موت پر روئی کیوں نہیں؟ سائمہ حیرانی سے بولی تھی۔ روتی تو کمزور پڑ جاتی، وہ لوگ مجھ پر ترس کھاتے، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ پر ترس کھائیں، اور روتی ہوں اپنے بابا کے لیے، مگر اکیلے میں رونے کا تو مزہ ہی الگ ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا آپ کھانا کھاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس دن فائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتوار تھا تو وہ اپنا اور فائزہ کا ضروری سامان لینے کے لیے بازار آئی تھی، جبکہ زارا اور سائمہ زارا کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ اس کی والدہ بیمار تھیں، اس لیے اور مصباح کو اکیلے شاپنگ کے لیے آنا پڑا تھا۔ اس نے پہلے اپنے لیے 1-2 جوڑے لینے تھے، وہ لیے تھے، اور وہیں پر اس کی ملاقات ڈاکٹر نازش سے ہوئی تھی۔ ارے مصباح، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں ڈاکٹر نازش؟ ڈاکٹر نازش ڈاکٹر اعجاز کی کولیگ تھیں۔ ڈاکٹر نازش کے ساتھ ہی علیشہ تھی۔ یہ علیشہ ہے، آپ جانتی تو ہوں گی۔ اور علیشہ کے نام پر مصباح نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا تھا اور سلام کیا تھا، جس کا علیشہ نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مصباح نے ڈرتے ہوئے علیشہ سے بات کرنا چاہی تھی۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ نہیں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ اصل میں نے آپ سے معذرت کرنی تھی، میری وجہ سے آپ دونوں کا رشتہ خراب ہوا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے مصباح، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ غلطی تو ساری ڈاکٹر اعجاز کی ہے۔ وہ اگر اس کے ساتھ مخلص ہوتا تو اپنے بابا کے سامنے سٹینڈ لیتا۔ اس نے دوگلی پالیسی چلی ہے، باپ کے سامنے بھی فرما برداری دکھا لی، اور اب علیشہ کو بھی منانا چاہتا تھا۔
मगर अलीशा ने इसे साफ ठेंगा दिखा दिया है। इस पर मिसबा ने हड़बड़ा कर इसे देखा था। नहीं अलीशा, प्लीज़, मैं तो तब से ही डॉक्टर एजाज का घर छोड़ चुकी हूँ। आप प्लीज़ इनसे शादी कर लें, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और शायद आप भी इनसे मोहब्बत करती हैं। प्लीज़, वरना मैं सारी ज़िंदगी इस शर्मिंदगी से निकल नहीं पाऊंगी कि मेरी वजह से दो प्यार करने वाले बिछड़ गए। आखिर में वो हल्का फुल्का बोलती हुई मुस्कुरा दी थी और मिसबा को वो हैरत से देख रही थी। मुझसे ये नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी उजाड़ कर मैं अपनी खुशियों की सेज नहीं सजा सकती, और ऐसा कर भी लूँ ना तो मुझे पता है मेरा ज़मीर मुझे सारी ज़िंदगी मलामत करता रहेगा, और मेरी ज़िंदगी में मेरा दिली सुकून सबसे ज़्यादा अहम है। सिर्फ इस दुनिया में तुम ही एक बहादुर नहीं हो, थोड़ी सी बहादुरी मेरे अंदर भी है। अगर तुमने इसे मेरे लिए छोड़ा है तो मैंने इसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, और मैं इससे मोहब्बत करती थी या नहीं ये पहले की बात है। अब तो वो मेरे दिल से कब का उतर चुका है। वह तुम्हारा शौहर है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम इसके साथ रहो या ना रहो, मगर मैं इसके साथ कभी नहीं रहूँगी। और वैसे भी बाबा के दोस्त के बेटे के साथ मैंने मंगनी कर ली है और तुम्हारे एजाज को बता चुकी हूँ। मिसबा धुआं धुआं चेहरे से इसको देख रही थी। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? आपको पता है वो फिर भी मुझे तो नहीं रखेंगे। उन्होंने शादी किसी दूसरी लड़की से ही करनी थी। आपसे हो जाती तो अच्छा था। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मिसबा? आपको डॉक्टर एजाज ने बताया होगा मैं इनके मयार पर पूरा नहीं उतरती। इनका मयार बहुत ऊंचा है। एक बहरी लड़की एक काबिल डॉक्टर के काबिल कैसे हो सकती है? तुमने सही कहा, मगर यहाँ पर वो तुम्हारे काबिल नहीं है। इतने प्यारे दिल की लड़की को कैसे ठुकरा सकता है? इसकी थोड़ी को छूते हुए अलीशा प्यार से बोली थी। ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा बताएं। वो मुस्कुरा दी थी। आपकी समाअत का मसला हल हुआ? जी, तकरीबन हल हो ही चुका है। अगले हफ्ते मेरा ऑपरेशन है, दुआ कीजिएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मिसबा को लेकर वो चाय पीने के लिए बैठ गई थी और मिसबा ने इनको सारी तफसील बताई थी। मिसबा, तुम्हें हमारी जहाँ भी ज़रूरत हो हम हर जगह तुम्हारी मदद करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आप लोगों को याद करूँगी। फिर वो घर चली गई थी और मिसबा को भी मज़ीद कुछ सामान लेना था तो वो ग्रॉसरी स्टोर पर चली गई थी। मिसबा का ऑपरेशन था। ऑपरेशन कराची में होना था और फायज़ा इसके साथ ही कराची जा रही थी, जबकि इसकी दोनों बाकी दोस्तें इसके लिए वहीं पर दिल से दुआ गो थीं। वो सब मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकली थीं और जहाज़ से वो कराची पहुंच गई थीं। आने से पहले वो अपने चाचा को कॉल करके बताना भूली नहीं थी। मिसबा इस दिन बहुत खुश थी और इसकी आवाज़ में वो खुशी वाज़ेह थी। वकार साहब ने रात को खाने की टेबल पर एजाज को ये खुशखबरी सुनाई थी। तुम्हें लगा था तुम इस भोली भाली लड़की के सर पर हाथ नहीं रखोगे तो क्या वो दरबदर की ठोकरें खाती मर जाएगी? देखो, जिसके साथ अल्लाह हो इसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ने इसके लिए सबब पैदा किया है और इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन होगा और वो कामयाब हो जाएगा। मगर एजाज, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। औलाद बाप के लिए फ़ख्र का बाइस बनती है, मगर तुमने मुझे हमेशा हर जगह शर्मिंदा ही किया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें इतना ज़िद्दी और खुदसर बना दिया कि तुम्हें अपने आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। और देखो तुम्हारे ज़िद्दीपन का नतीजा, अलीशा भी तुम्हें छोड़ गई। अलीशा एक अच्छी लड़की है और मुझे इसका फ़ैसला बहुत अच्छा लगा। जो बात तुम्हें सोचना चाहिए थी वो बातें भी अलीशा ही सोच रही है। खैर, तुम ये बातें नहीं समझोगे। वो उठकर चले गए थे, जबकि डॉक्टर एजाज कितनी देर तक सर झुकाए बैठा रहा था। तुम क्यों खाना छोड़कर बैठे हो? खाना खाओ, तुम्हारे बाप की तो आदत है। सुरैया बेगम ने बेटे को बहलाना चाहा था। एजाज भी खाना छोड़कर कमरे में चला गया था। अलीशा ने तो इसे साफ कह दिया था कि वो अगर मिसबा को छोड़ रहा है तो वो किसी लड़की का घर उजाड़ कर अपने घर नहीं बसा सकती। इसके बाद अगर वो मिसबा को रखना चाहे या ना, ये इसकी मर्जी। सुरैया बेगम ने भी अलीशा से बात की थी तो इसने सुरैया बेगम को तो खरी खरी सुना दी थी। उन्होंने सिटपटाते हुए फ़ोन रख दिया था। बड़ी चालाक लड़की है, देखने में तो सीधी सादी थी। तुम्हारे लिए चांद सी लड़की ढूंढूंगी, ये तो इतनी प्यारी भी नहीं है, वो नखुवत से कहती चली गई थी, जबकि एजाज पर सोचों के 1000 दर वाह हो गए थे। मिसबा के जाने के बाद इनके घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। वकार साहब अब चुप चुप से रहने लगे थे। इनका बिजनेस भी खसारे में जा रहा था। वो ना अब ज़्यादा किसी से बात करते थे, ना ढंग से खाना खाते थे। सुरैया बेगम तो अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहती थी। इनको ना बेटे का होश था ना शौहर का। वो बस तभी बेटे के पास बैठती थीं जब उन्होंने बेटे को पट्टियाँ पढ़ानी होती। मगर एजाज अब बाप की हालत देखकर खुद भी शर्मिंदा था। बाबा,
اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مصباح کے پاس کراچی لے چلتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر باپ کے پاس آیا تھا اور اچانک ہی بولا تھا، مگر اب کیوں؟ اب تمہیں یہ ہمدردی کیوں جاگ رہی ہے؟ بابا پلیز، میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا۔ آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اگر میری فکر ہوتی تو… بابا، میں شرمندہ ہوں۔ وہ ٹوک گیا تھا۔ شرمندہ اس لیے ہو کہ علیشہ نے تمہیں منہ نہیں لگایا؟ ایسا نہیں ہے بابا، میری زندگی میں علیشہ سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ہیں۔ علیشہ پر میری زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اور اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں رہا۔ مجھے خود نہیں پتا، مگر بابا اب میں خود بھی علیشہ کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ وقار صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پیار تو نہیں ہو گیا تجھے اس بدھو سی پینڈو لڑکی سے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ بابا آپ بتا دیجیے گا کہ کب جانا ہے، پھر مل کر چلیں گے۔ وہ ان کی بات کا جواب دیے بنا جا چکا تھا، جبکہ وقار صاحب کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ وہ بیٹے کی کیفیت کچھ نہ کچھ سمجھنے لگے تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے اگر وقار صاحب چپ چپ تھے تو خوش وہ بھی نہیں تھا۔ بہت عرصے بعد آج وقار صاحب کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ وہ اٹھ کر کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم گئے تھے اور تیار ہو کر وہ باہر نکل گئے تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے کہ پیچھے سے اچانک ایک گاڑی آئی تھی اور ان کو ٹکر مار کر آگے نکل گئی تھی۔ وقار چٹھا کا خون میں لت پت جسم سڑک پر پڑا تھا۔ ایمبولینس میں ڈال کر ان کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر اعجاز کو فون کر دیا گیا تھا۔ باپ کی تشویشناک حالت دیکھ کر جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ بابا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا، اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میری آخری خواہش سمجھ کر میری بات کی لاج رکھنا۔ میری مصباح کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ بہت معصوم ہے، اسے اپنے بابا کی آخری خواہش سمجھ لو۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ بابا پلیز، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہم مل کر مصباح کے پاس چلیں گے۔ نہیں، میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ ان کو ریڑھی پر ڈال کر آئی سی یو کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور پھر آئی سی یو کے اندر جا کر ڈاکٹرز نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اعجاز ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بے بس تھا۔ اس کا دوست ہاشم آ چکا تھا۔ اس کے ہاسپٹل کے سارے کولیگز وہاں پر آ گئے تھے۔ سبھی ڈاکٹر اعجاز کو تسلی دے رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا، وہ ڈاکٹر تھا اور وہ باپ کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ چند منٹوں کا مہمان ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ باپ کی موت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اپنے باپ کو آخری وقت میں وہ کوئی خوشی بھی نہیں دے سکا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ہاشم نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ ہاشم نے ہی اس کے باپ کی ساری رسومات ادا کی تھی۔ اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں بند تھا۔ سوئم کے بعد ہاشم اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اعجاز؟ تم اتنے بزدل تو نہ تھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اللہ کے فیصلے پر صبر کرنے کا حکم ملا ہے۔ تم اتنے بے صبرے کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے بابا کی موت کا دکھ نہیں ہے اتنا، مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو جتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا، ان کو میں کوئی خوشی نہیں دے سکا۔ میرے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور میں کتنی نافرمان اولاد نکلا۔ اپنی خوشی کے لیے میں ان کے دل پر پاؤں رکھتا چلا گیا۔ وہ کیسے آخری وقت میں میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ وہ بری طرح سے رو دیا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اعجاز، تمہیں اللہ نے ایک موقع اور دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھابھی کے پیچھے جانا چاہیے۔ نازش کا ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ نازش کا؟ ہاں، ڈاکٹر نازش کا۔ ان سے لے کر میں تمہیں سارا ایڈریس بتا دوں گا۔ میری بھی ایک دفعہ بھابھی سے بات ہوئی ہے۔ اس کے سارے دوست مصباح کے لیے کتنا کچھ کر رہے تھے، ایک وہی اس کی ذات سے لاپرواہ تھا۔ ہاں تم مجھے ایڈریس دو، میں آج ہی نکلتا ہوں۔ آج نہیں، کل۔ بھابھی کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور 2-3 دن تک ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ابھی تو وہ ہسپتال میں ہی ہیں۔ میں تمہاری فلائٹ کروا دیتا ہوں، تم اپنا حلیہ درست کر لو۔ تمہیں اس طرح اجڑی حالت میں دیکھیں گے تو کہیں ڈر ہی نہ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم میری فلائٹ کروا دینا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بھی اڑ کر پہنچ جاتا۔ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ جہاں اتنا صبر کیا، تھوڑا سا اور کر لو۔ ہاشم چلا گیا تھا اور ڈاکٹر اعجاز اپنی تیاری میں لگ گیا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس آئی تھی۔ کہیں جا رہے ہو اعجاز؟ جی ماما، مصباح کے پاس جا رہا ہوں، اس کا آپریشن ہے نا۔ کیا مطلب ہے؟ تم اس لڑکی کے پاس پھر سے جا رہے ہو؟ میں تمہیں یہ حماقت کبھی نہیں کرنے دوں گی، تم نہیں جا سکتے۔ ماما پلیز بس کر دیں، آپ کی وجہ سے میں نے بابا کو اتنا ناراض کر دیا، وہ مجھ سے ناراض ہی چلے گئے ہیں۔ اس دن وہ کتنا خوش تھے،
زندگی میں پہلی بار میں نے ان کو اتنا خوش دیکھا تھا اور ان کو خوشی راس نہیں آئی۔ ماما پلیز، اب آپ میرے اور مصباح کے درمیان نہیں آئیں گی۔ اگر ابھی بھی آپ نے خود کو نہ بدلا تو بابا کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی کھو دیں گی۔ تم ماں کو چیلنج کر رہے ہو؟ ماما میں چیلنج نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج اس کی ٹون یکسر بدلی ہوئی تھی۔ اعجاز، تم اس لڑکی کے لیے ماں کو چھوڑ دو گے؟ ماما خدا کے لیے کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اس لڑکی کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی بے وقوفی ہوئی جو آپ کی باتوں میں آ کر میں ہمیشہ تایابو کی فیملی سے متنفر رہا، مگر اب بس مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ میری حالت دیکھیں، کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ماما، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں سکون کی زندگی جیوں تو پھر مجھے وہ کرنے دیں جو میں چاہتا ہوں۔ میرے اندر سے یہ افسوس ختم ہی نہیں ہو رہا کہ میرے بابا میری وجہ سے اتنے پریشان چلے گئے۔ ان کے آخری وقت میں جو حالت تھی آپ نے نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے، اور میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ ان کی خوشی کے لیے اب میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ مصباح تو پھر میری بیوی ہے اور اسی نے اس گھر میں ہی آنا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں، اسے میں اس گھر میں لے کر آؤں یا پھر کہیں اور چلا جاؤں۔ کل میں جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے میں آپ کا فیصلہ سن کر جاؤں گا۔ وہ بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا۔ ثریا بیگم حیرانی سے دروازے کو تک رہی تھی۔ دوسرے دن وہ چلا گیا تھا۔ ثریا بیگم نے کہا تھا کہ وہ مصباح کو یہیں لے آئے۔ اگر اس کی یہی مرضی ہے تو پھر اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہاشم کی فائزہ سے بات ہو چکی تھی، اس نے بتا دیا تھا اس کو، اور اعجاز کی حالت کا بھی بتا دیا تھا، مگر مصباح کو اس کے تایابو کی ڈیتھ کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ مصباح کو ڈاکٹر نے پریشانی سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس لیے اعجاز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے چند دن کراچی میں ہی ایک کرائے کے مکان میں رکھے گا اور پھر آہستہ آہستہ وہ بابا کے بارے میں سے بتا دے گا۔ اعجاز وہاں پہنچ گیا تھا مگر ابھی تک مصباح سے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس میں ہمت تھی۔ بس فائزہ سے ملا تھا، ابھی تک وہ باہر ہی بیٹھا تھا۔ فائزہ نے جا کر مصباح کو اعجاز کے آنے کا بتایا تھا اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ تیرے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ علیشا نے اسے ٹھکرا دیا ہے تو اب میرے پاس آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ علیشا کے ٹھکرانے پر نہیں آیا، اس کی حالت دیکھو گی تو سمجھ جاؤ گی۔ ایک بات کہوں مصباح، علیشا کے ٹھکرانے کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہوگی اس کے لیے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے جو وہ تمہارے پاس لوٹا ہے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے، میں ہمیشہ تمہیں کہتی ہوں تم بہت بہادر ہو۔ بس ذرا سی اور بہادری کا مظاہرہ کرو اور اسے ایک موقع دو۔ ایک موقع تو انسان کو دینا چاہیے نا، پلیز میری خاطر۔ فائزہ ہاشم کے ذریعے ساری بات جان چکی تھی، اس لیے وہ مصباح کو منا رہی تھی۔ کیا تایابو نہیں ساتھ آئے؟ نہیں، وہ نہیں آئے، اعجاز آیا ہے۔ کیا میں اس کو اندر بھیجوں؟ نہیں، مجھے نہیں ملنا۔ وہ منہ موڑ گئی تھی۔ ایسے نہیں، ملنا ہے۔ ملنا کیوں نہیں ہے؟ میں بھیج رہی ہوں، نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی بڑی۔ فائزہ اسے گھورتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اعجاز آیا تھا اور اس کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ کیسی ہو؟ اعجاز کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے تھا جو اس نے اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ اعجاز نے کمرے کو دیکھا تھا، وہاں پر پھولوں کے بکے اور گفٹس کا انبار تھا۔ اس لڑکی سے اللہ نے ایک رشتہ چھینا تھا تو اسے بے تحاشا محبت کرنے والے رشتے عطا کیے تھے۔ اس کے دوستوں نے لاہور سے کراچی میں اس کے لیے بوکے اور چاکلیٹس بھجوائی تھیں۔ کالز کا تو اس کے لیے تانتا بندھا ہوا تھا۔ اس کی دوستوں کے گھر والے، یہاں تک کہ نازش، علیشا اور ہاشم کی فیملیز نے بھی اس سے بات کی۔ سبھی اس کی خیریت کے لیے فکر مند تھے اور اتنی محبتوں پر مصباح ان سب کی دل سے مشکور تھی۔ میں نے تمہیں ٹھکرا کر کفران نعمت کیا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو مصباح؟ سب کہتے ہیں مصباح کا دل بہت بڑا ہے۔ مصباح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اعجاز کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا؟ میں پینڈو، جاہل اور گنوار ہوں، پھر اب کیوں؟ مصباح نے اسے اسی کے الفاظ لوٹائے تھے تو اعجاز کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں شرمندہ ہوں اپنے کہے پر۔ میں علیشا سے محبت کرتا تھا مگر میں بابا کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف بابا نے کہا۔ تایابو کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ اس کے بعد علیشا مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی اور اس کا غصہ میں نے تم پر نکال دیا۔ وہ سب ایک وقتی غبار تھا۔ میں بہت فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا۔ کچھ میرے اندر تحمل کی بھی کمی ہے اور پھر ماما کے رویے کی وجہ سے بھی میں بہت پریشان تھا۔ میں اپنی صفائی نہیں دے رہا۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میری غلطی ہے، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مگر مجھے اس غلطی کا احساس جلد ہو گیا تھا۔ علیشا کے انکار نے مجھے اتنا ہرٹ نہیں کیا تھا
جتنا تمہارے اس دن چپ کر کے چلے جانے نے کیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم چیخو گی، چلاؤ گی یا پھر اپنے حق کے لیے لڑو گی، کیونکہ پہلے دن تو تم نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس دن اچانک چلی گئی تو مجھے ہر جگہ تم ہی نظر آنے لگی تھی۔ ماما کہتی ہیں تم جادو کرنی ہو، اور تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اور مجھے ماما کی بات سچ لگتی ہے، اور اب مجھے اس جادوگرنی کے ساتھ پوری زندگی بتانی ہے۔ کیا مجھے اس بات کی اجازت دو گی؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ ایک شرط ہے میری، وہ بولی تھی۔ تمہاری ہر شرط منظور ہے مجھے، پہلے سن تو لیں۔ اس کے اتاولے پن پر ہنسی تھی۔ آپ کو میرے ساتھ گاؤں چل کر رہنا ہوگا، جتنا عرصہ میں کہوں گی اتنا عرصہ۔ اگر میں کہوں گی پوری زندگی تو پوری زندگی۔ مجھے منظور ہے۔ وہ ہنوز اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور مصباح نے اس کے ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس پر اعجاز نے چائے گرائی تھی، اور جلے کا نشان ابھی تک باقی تھا۔ نشان پر نظر پڑتے ہی اعجاز ایک دفعہ پھر سے شرمندہ ہو گیا تھا، اور اس نے جھک کر اس کے نشان پر اپنے لب رکھے تھے۔ آئی ایم سوری اگین۔ اٹس اوکے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے مصباح، تم اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو، کیونکہ تمہارے جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے میں بھی تھوڑا خاص ہوں، کیونکہ ایسے لوگ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی نوازتے ہیں۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر مصباح کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اور اس کے بالوں کو چوما تھا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر مصباح کے گال بھگو گئے تھے، جنہیں اعجاز نے اپنی پوروں پر چن لیا تھا۔ یہ کہانی اس حقیقت کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے، حیثیت یا جسمانی کمی بیشی میں نہیں، بلکہ اس کے کردار، ظرف اور دل کی وسعت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ مصباح ایک ایسی لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے جس نے محرومیوں، تحقیر، تنہائی اور ناانصافی کے باوجود اپنی خودداری، وقار اور مثبت سوچ کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ اعجاز کا کردار اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی انا، جذباتی کمزوری اور دوسروں کے اثر میں آ کر درست اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، مگر اپنی غلطیوں کا احساس اور ان کی اصلاح ہی اصل بہادری ہے۔ ثریا بیگم کا کردار معاشرے میں موجود ان رویوں پر تنقید کرتا ہے جو انسانوں کو ان کی ظاہری خامیوں یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، جبکہ وقار صاحب، فائزہ اور علیشہ جیسے کردار یہ ثابت کرتے ہیں کہ خلوص، انصاف اور انسانیت اب بھی زندہ ہیں۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ زندگی میں آزمائشیں انسان کو توڑنے نہیں بلکہ نکھارنے آتی ہیں، اور جو لوگ دکھ، محرومی اور ناانصافی کے باوجود اپنے دل کو نفرت سے آلودہ نہیں ہونے دیتے، اللہ ان کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ محبت تبھی خوبصورت بنتی ہے جب اس میں احترام، احساس ذمہ داری اور کردار کی پختگی شامل ہو، ورنہ صرف جذبات کسی رشتے کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔